اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس بیان احکام میں یہ آج 121 نمبر کا درس ہے۔ آج کے 5 مسئلوں میں پہلا مسئلہ احتیاط واجب اور احتیاط مستحب میں فرق کے بارے میں ہے۔ احتیاط واجب میں مقلد کے لیے عمل کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یا وہ اس مسئلے میں اپنے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے گا یا اس مسئلے میں عالمیت کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرے گا۔ لیکن احتیاط مستحب میں عمل کا ترک کرنا مقلد کے لیے جائز ہے، اگرچہ اس عمل کا انجام دینا اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، لیکن اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا احتیاط واجب میں مقلد اس احتیاط پر عمل کرنے اور دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنے میں مختار ہے، اور احتیاط مستحب میں مقلد اپنے مجتہد کے فتوے اور احتیاط کے درمیان عمل کرنے میں مختار ہے۔ جب مجتہد صرف احتیاط لگائے اور فتویٰ نہ دے تو یہ احتیاط واجب شمار ہوتی ہے، اور جب مجتہد فتویٰ تو دے مگر احتیاط بھی لگائے تو یہ احتیاط مستحب شمار ہوتی ہے۔ لہذا اس احتیاط پر عمل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ احتیاط واجب میں انسان یا اس احتیاط پر عمل کرے یا دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے، مگر احتیاط مستحب میں یا اس احتیاط پر عمل یا مجتہد کے دیے ہوئے فتوے پر عمل کرنا ہوگا، دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ آج کا عین نجاست کے برطرف کرنے کے بارے میں ہے۔ 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں اگر عین نجاست برطرف ہو جائے تو مزید پانی سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ نمبر 1، حیوان کا نجس شدہ بدن، مثلا مرغی کی چونچ جو نجاست کھانے کی بنا پر نجس ہو گئی تھی، اگر اس کی نجاست برطرف ہو گئی ہو تو چونچ بھی پاک ہو جائے گی، مزید اسے پانی سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، انسان کے بدن کے داخلی حصے کا نجاست سے لگنا، مثلا منہ یا ناک یا کان کا اندرونی حصہ، مثلا مسواک کرتے ہوئے مسوڑوں سے خون نکل آئے اور وہ اتنا کم ہو کہ آب دہن کے ساتھ مل جائے تو منہ پاک ہے، مزید منہ کے اندرونی حصے کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا تیسرا مسئلہ نجس اور متنجس کے فرق کے بارے میں ہے۔ نمبر 1، نجس چیز بچے کو نہیں کھلائی جا سکتی، لیکن متنجس چیز کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، متنجس چیز 3 واسطوں تک نجس کنندہ ہے، لیکن نجس کا کوئی خاص اندازہ نہیں ہے۔ اور آج کا تیسرا مسئلہ وضو میں موانع کے لحاظ سے 4 نکات ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی جانتا ہو کہ اعضائے وضو پر کوئی چیز لگی ہے، لیکن اس بات میں اسے شک ہو کہ وہ چیز پانی پہنچنے میں مانع ہے یا نہیں، تو اسے برطرف کرنا چاہیے یا پانی اس کے نیچے تک پہنچانا چاہیے۔ نمبر 2، اگر وضو کے بعد جو چیز پانی پہنچنے میں مانع ہو اعضائے وضو پر نظر آئے اور اسے معلوم نہ ہو کہ یہ وضو کے وقت تھی یا بعد میں لگی ہے تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن اگر جانتا ہو کہ وضو کرتے وقت اس کے بارے میں متوجہ نہیں تھا تو احتیاط واجب کی بنا پر کے طور پر دوبارہ سے وضو کرے گا۔ نمبر 3، جو کوئی وضو اور اس کی شرائط میں زیادہ شک کرتا ہو، مثلا اعضائے وضو پر مانع کے بارے میں زیادہ شک کرتا ہو تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ نمبر 4، اگر وضو کے وقت مانع کے برطرف کرنے کا امکان نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وضو جبیرہ کرے۔ 3 نکات غسل میں شک کرنے کے بارے میں۔ نمبر 1، اگر مکلف کو معلوم نہ ہو کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں تو جو نمازیں وہ پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہیں، لیکن بعد کی نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر غسل کرنے کے بعد شک کرے کہ اس کا غسل صحیح تھا یا نہیں تو غسل کو صحیح سمجھے اور اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔
نمبر 3، اگر غسل کے دوران شک کرے کہ سر و گردن کو دھویا ہے یا نہیں، تو اگر دایاں حصہ دھونا شروع کر چکا ہے تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے، اور اگر ابھی دائیں حصے کا دھونا شروع نہیں کیا ہے تو سر و گردن کے اتنے حصے کو دوبارہ سے دھو لے جس کے دھونے کے بارے میں شک ہے، پھر بقیہ غسل کو جاری رکھے۔ اسی طرح اگر شک کرے کہ دائیں حصے کا کچھ حصہ دھویا ہے یا نہیں، تو اگر بائیں حصے کا دھونا شروع کر لیا ہے تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، اور اگر بائیں حصے کا دھونا شروع نہیں کیا ہے تو جس حصے کے دھونے میں شک تھا دھو لے اور بقیہ غسل کو جاری رکھے۔ ان تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ حرم مطہر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے، مؤلف محمود اکبری اور مترجم سید محمد حسن عابدی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔